تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ خدمت میں عظمت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام ابراہیم بن آدم تھا۔ یہ بہت نیک اور شریف انسان تھا۔ اس کو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، نیک کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی روزی بڑی محنت سے کماتا تھا اور اس سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کو اللہ کے بندوں سے اتنی محبت تھی کہ ان کی خدمت میں اس نے زندگی گزار دی تھی، یعنی ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابراہیم بن آدم تمام دن کی محنت مشقت کے بعد شام کو جب گھر لوٹا تو اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنا کھانا تیار کیا اور اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد وہ حسب معمول وہ اپنے مطالعہ کے کمرے میں چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ اس نے لیمپ جلایا اور کتاب پڑھنے لگا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور اسے نیند محسوس ہونے لگی تو اس نے کتاب بند کی، لیمپ بجھایا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ گہری نیند سو گیا۔ ابراہیم بن آدم کو سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک روشنی کے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کمرے میں ہلکی ہلکی دودھیا روشنی پھیلی ہوئی اور کوئی شخص اس کی طرف پیٹ گئے کرسی پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہا ہے۔ پہلے تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا اور وہ حیران ہو کر سوچنے لگا کہ یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے آنکھیں ملائی اور پوری طور پر بیدار ہو کر غور کرنا شروع کیا کہ یہ کمرہ بھی اس کا اپنا کمرہ تھا۔ لیمپ بھی وہ رات کو بجھا کر سویا تھا۔ جس وقت وہ سویا کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ پھر یہ کیسی روشنی ہے اور یہ کون شخص ہے جو اس کی طرف پشت کیے بیٹھا ہے؟ یہ تمام باتیں سوچتے سوچتے ابراہیم بن آدم اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ پھر وہ آہستہ سے اپنے بستر سے اترا اور اس شخص کی طرف بڑھ گیا جو میز پر سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور ان لوگوں کی فہرست تیار کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے سر اٹھا کر ابراہیم بن آدم کی طرف دیکھا اور سادگی سے اس کے سوال کا جواب دیا، کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی اس فہرست میں میرا نام شامل ہے؟ ابراہیم بن آدم نے بڑی تجسس سے پوچھا، نہیں۔ فرشتے نے اسی سادگی سے جواب دیا، اچھا تو آپ میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیجئے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم بن آدم نے فرشتے سے منت کی، بہت اچھا۔ فرشتے نے ابراہیم بن آدم کو اطمینان دلاتے ہوئے جواب دیا اور بیشتر اس کے کہ ابراہیم بن آدم فرشتے سے مزید سوال و جواب کرتا۔ فرشتہ غائب ہو گیا اور روشنی ختم ہو گئی۔ ابراہیم بن آدم اندھیرے کمرے میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ پھر وہ اپنے بستر کی طرف چلا گیا اور ایک بار پھر میٹھی نیند کے مزے لینے لگا۔ صبح اٹھ کر وہ حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ رات کے واقعے کا اس کے ذہن میں اثر رہا لیکن اس نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری رات پھر ابراہیم بن آدم کھانے سے فارغ ہو کر اپنے مطالعہ کے کمرے میں آیا اور کچھ دیر کتاب پڑھ کر لیمپ بجھایا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ تمام دن کا تھکا ہوا تھا اس لیے جلدی خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ ابھی اس کو سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے سے دو دھائی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فرشتے اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں وہی طلائی کتاب تھی جس پر وہ ایک رات پہلے کچھ لکھ رہا تھا۔ ابراہیم بن آدم فرشتے کو دیکھ کر ایک دم بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، آج کن لوگوں کی فہرست لے کر آئے ہو؟ آج ان لوگوں
کی فہرست تیار کر کے لایا ہوں جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے ابراہیم بن آدم کو جواب دیا، کیا میں یہ فہرست دیکھ سکتا ہوں؟ ابراہیم بن آدم نے شوق اور تجسس کا اظہار کرتے ہوئے فرشتے سے اجازت طلب کی، ضرور دیکھنا۔ فرشتے نے کہا۔ فرشتے نے طلائی کتاب جو اس کی نورانی شعاعوں سے جگمگا رہی تھی ابراہیم بن آدم کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس فہرست میں سب سے پہلا نام ابراہیم بن آدم کا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔